بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جزیرہ عرب رشد و ہدایت اور حق و صداقت کے نور سے چمک اٹھا تو ایک ابھرتے ہوئے یثربی جوان معاذ بن جبل کے خیالات میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ یہ اپنے ہم عمر ساتھیوں میں سب سے زیادہ ذہین، فتین، باہمت اور فصیح البیان تھے۔ حضرت معاذ بن جبل نے مکی مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور عقبہ کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سائے کی طرح چمٹ گئے، آپ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور شرعی احکامات کا علم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کتاب الہی اور شریعت اسلامیہ کا علم رکھنے والے بن گئے۔ ابو مسلم خولانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز دمشق کی مسجد میں گیا، وہاں عمر رسیدہ صحابہ کرام کو ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے درمیان ایک سرمیلی آنکھوں اور چمکیلے دانتوں والا نوجوان جلوہ افروز تھا۔ جب کبھی کسی مسئلے پر صحابہ میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو وہ اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے ایک ہم نشین سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا، یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کے لیے یہ سند کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، میری امت میں حلال و حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس نابغہ اثر علمی شخصیت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا کام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب دیکھا کہ قریش گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ان نئے مسلمانوں کے لیے ایک تجربہ کار معلم کی ضرورت محسوس ہوئی جو انہیں اسلام کی تعلیم دے اور شرعی احکام سمجھائے۔ آپ نے سید عطا بن اسید کو مکہ کا گورنر مقرر کیا اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل کو وہیں رہنے دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکامات سکھلائیں۔ جب شاہان یمن کے ایلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کے روبرو اپنے مسلمان ہونے اور اپنے ماتحت دیگر یمنیوں کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ہمراہ کچھ ایسے حضرات بھیجے جائیں جو نئے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ آپ نے اس مشن پر بھیجنے کے لیے چند ایک مبلغین کو منتخب کیا اور ان کا امیر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رشد و ہدایت پر مشتمل مبلغین کی جماعت کو الوداع کرنے کے لیے خود مدینہ کے باہر تک تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان کے ساتھ چلتے رہے، گویا کہ آپ حضرت معاذ سے دیر تک مفید باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے انہیں وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے آپ مجھے پھر نہ مل سکیں، شاید آپ میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزریں۔ حضرت معاذ بن جبل اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے غمزدہ ہو کر زاروں قطار رونے لگے اور آپ کے دیگر ساتھی بھی سسکیاں لینے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر صداقت پر مبنی تھی۔ اس کے بعد حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالنے کا موقع میسر نہ آیا۔ حضرت معاذ کے یمن سے واپس لوٹنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب حضرت معاذ مدینہ منورہ واپس لوٹے تو رسول اللہ کے فراق میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت معاذ کو بنو کلاب کی طرف بھیجا تاکہ وہ عینیہ سے صدقات وصول کر کے ان کے فقراء و محتاجین میں تقسیم کریں۔ آپ نے اس ذمہ داری کو پوری طرح نبھایا۔ آپ جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو انہوں نے مفلر کے طور پر اپنی گردن پر وہ ٹاٹ لپیٹ رکھا تھا جسے عام طور پر گھوڑے کی زین کے نیچے بچھایا جاتا ہے۔ بیوی نے کہا، وہ تحائف کہاں ہیں جو منصب دار اپنے گھر والوں کے لیے لایا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ ایک بیدار مغز چوکس نگہبان تھا جو میری ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتا تھا۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تو آپ امین تھے، پھر حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے آپ پر ایک نگہبان مقرر کر دیا۔ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ ان سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دکھ بھرے انداز میں شکوہ کیا۔
جب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور پوچھا، اے معاذ، کیا میں نے تمہاری نگرانی کے لیے کوئی نگہبان مقرر کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں یا امیر المومنین، دراصل مجھے اپنی بیوی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر ہنس پڑے اور اپنے پاس سے کچھ تحائف دیے اور فرمایا، جاؤ یہ تحائف دے کر اسے راضی کر لو۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ فلسطین میں تھے۔ وہاں پہنچ کر حضرت معاذ بن جبل ایک وبائی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو قبلہ رخ ہو کر بار بار یہ اشعار کہنے لگے، خوش آمدید موت کو خوش آمدید، بڑی غیر حاضری کے بعد ملاقاتی آیا ہے اور محبوب شوق کی سواری پر آیا ہے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، الہی تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی اور نہ ہی یہاں درخت لگانے اور نہریں چلانے کے لیے زیادہ دیر رہنے کو پسند کیا۔ الہی میری طرف سے اس نیکی کو قبول فرما جو تو کسی مومن کی جانب سے قبول کرتا ہے، اور پھر اپنے وطن اہل خانہ سے دور دعوت اللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ کی صورت میں ان کی پاکیزہ روح قفس انصری سے پرواز کرگی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔